سورہ مبارکہ اعراف کی آیت کریمہ ہے، اور آیت میں اللہ انسانی دنیاوی حیات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ پہلا حصہ بچپنا ہے، دوسرا حصہ جوانی ہے، اور تیسرا حصہ بڑھاپا ہے۔ بچپنے کو اللہ نے اس دورانیے کے مزاج کے مطابق بیان کیا ہے، جوانی کے تقاضوں کے مطابق قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، اور بڑھاپے کے تقاضوں کے مطابق بڑھاپے کو بیان کیا ہے۔ میں لفظ یوں کہوں کہ یا تو اللہ نے پہلے بیان کیا ہے اور تقاضے اور طریقے بعد میں وضع ہوئے، یا طریقے اور تقاضے پہلے سے تھے، اللہ نے ان پر قرآن نازل کیا ہے۔ یہ بات بھی روشن رہے کہ قرآن یعنی اللہ کا کلام فطریات مطابق ہے، ہماری عادتوں اور مزاجوں کا عکاس ہے۔ میں لفظ اور بدل کے کہوں کہ قرآن کا موضوع انسان، ہر کتاب کا ایک مضمون ہے۔ آپ کسی بھی لائبریری میں جا کر کتاب نکال، کوئی بھی نکال، اسے جب کھولیں گے تو وہ کسی مضمون پر ضرور لکھی گئی۔ قرآن بھی تو کتاب ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ اے حبیب آپ پر کتاب، قرآن کتاب، نازل بھی کتاب ہوئی، نبی بھی کتاب چھوڑ کر گئے۔ تو جب یہ کتاب ہے تو کسی مضمون پر ضرور لکھی گئی ہے۔ اس کا لکھنے والا اللہ ہے، اس کا مؤلف اللہ ہے، اس کا مصنف، اس کا کمپوزر اللہ ہے، مگر کس عنوان پر یہ کتاب؟ اس کتاب کا عنوان انسان۔ جتنی بھی گفتگو انسان کے بارے میں ممکن ہے وہ قرآن میں موجود ہے، جو بھی ضروریات انسان کی ہیں وہ اللہ نے سب قرآن میں نازل۔ پہلے طے کیا جائے کہ انسان کپڑوں سے ہے یا انسان انسانیت سے۔ یہی طے کر لیجئے کہ انسان گاڑیوں سے پہچانا جاتا ہے یا انسانی اقدار سے پہچانا۔ ہمیں پہلے طے کر لینا ہوگا کہ انسان بنگلوں سے پہچانا جاتا ہے کہ جس کا بنگلہ اچھا ہے، جس کوٹھی اچھی ہے، جس کا گھر اچھا ہے وہی اچھا انسان ہے، یا نہیں انسان بنگلے سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ انسان ہونے سے پہچانا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ میرے بچوں، جوانوں، اللہ انسان کے کپڑوں سے، کھانوں سے، بنگلوں سے، سواریوں سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ کا عنوان گو، اللہ کا آیات کا عنوان یہ چیزیں نہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں تو بدلتی رہتی۔ یہ چیزیں پہلے کچھ اور تھیں، آج کچھ اور ہیں، آگے نہ جانے کیا بنے۔ ہمارے آباء اجداد جن سواریوں پر بیٹھتے تھے آج ہم سواریوں پہ تو نہیں بیٹھتے، اور کیا معلوم کہ آئندہ کے بچے ان سواریوں پہ نہ بیٹھے جن پہ آج ہم بیٹھے۔ تو پھر اللہ ایسی بات کو قرآن میں نازل کرتا جو خود تبدیل ہونے والی۔ قرآن کے جاوید ہونے کے لیے، قرآن کے دائمی ہونے کے لیے توجہ چاہوں گا، قرآن کے ہمیشی ہونے کے لیے، قرآن کے مستمر ہونے، قرآن کے مسلسل ہونے کے لیے ضروری تھا کہ قرآن میں وہ کچھ نازل کیا جاتا جو کبھی تبدیل ہونے والا نہیں، ورنہ پھر قرآن دائمی نہیں رہے گا۔ قرآن اور بہت ساری کتابوں کی طرح متروک ہو جاتا، قرآن اور بہت ساری آسمانی کتابوں کی طرح ترک کر دیا جاتا کہ اب اس کتاب کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن جب قرآن قیامت تک چلنے والی کتاب ہے تو پھر اس کا معجزہ ہی یہ ہوگا کہ یہ ایسے نازل ہوگا کہ کسی زمانے میں پرانی نظر نہ آئے، ہر زمانے میں نئی اور تازہ نظر۔ لہذا کپڑوں سے متعلق اسلام بات کرتا، اسلام کا موضوع ہی کپڑے، جو شلوار قمیص پہنے وہ زیادہ اچھا بڑا مسلمان، جو میری طرح لمبے لمبے کپڑے پہنے وہ زیادہ بڑا انسان، یہ تو کوئی بات نہیں۔ جو پینٹ شرٹ پہنے وہ مسلمان ہونے میں تھوڑا سا کمزور، جو کوئی ٹی شرٹ پہن کر آ جائے تو وہ تو اسلام سے ہی باہر نکل جائے۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ کپڑوں سے متعلق انسان کو اور اسلام تلاش کیا جا رہا ہو۔ اسلام کپڑوں سے متعلق بات نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے جو چاہو پہنو، اپنی حیا بچاؤ، بے حیائی نہ ہونے پائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ اسلام کھانوں سے متعلق بھی بات نہیں کرتا، قرآن کا عنوان ڈشز نہیں، کھانے نہیں، کہ چائنیز ڈشیں ہیں تو وہ یہ خارج ہو گئے اسلام سے، اور ہندوستانی کھانے ہیں تو یہ پکے مسلمان ہیں، اور عرب کھانے کھا لیے تو پھر اس سے بڑا تو مسلمان۔ اسلام کھانوں سے متعلق بات، اسلام کہتا ہے جو چاہو کھاؤ مگر حلال۔ ایسے ہی سواریوں سے متعلق بھی اسلام کا کوئی مضمون نہیں ہے۔ قرآن سواریوں سے متعلق بات ہے کہ جو 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھے گا وہ چھوٹا مسلمان ہے، جو سائیکل پر آئے گا وہ پکا مسلمان، جو پیدل آئے تو وہ تو اور بھی زیادہ پکا مسلمان۔ اسلام گاڑیوں سے متعلق، سواریوں سے متعلق بات تھا۔ جی، جو گھوڑوں پر بیٹھتے تھے وہ زیادہ اچھے مسلمان تھے، اور جو آج بڑی گاڑیوں میں، مہنگی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں وہ چھوٹے انسان نہیں۔ اسلام کہتا ہے میرا یہ موضوع ہی نہیں، میں اس سے متعلق بات ہی، تم کیوں خواہ ان باتوں میں سوچ رہے ہو؟ میرا مضمون یہ نہیں ہے، میرا مضمون تو یہ ہے تم چاہو جتنی مہنگی گاڑی میں بیٹھنا چاہتے ہو بیٹھو، مگر پیدل چلنے والے کو آدمی مانو۔
اسے ذلیل نہ کرو، اسے حقیر نہ سمجھو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے بعض اوقات جب کہ جو مہنگی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ پیدل چلنے والے کوئی انسان ہی نہیں، اور بڑی گاڑی والا تو چھوٹی گاڑی والے کو پیچھے چھوڑنا اپنے اوپر فرض ہے۔ یہ چھوٹی سواری والا مجھ سے آگے آگے کیسے؟ جب تک اسے دبا نہیں لے، جب تک پیچھے نہیں چھوڑ دے، اس وقت تک اس کو بڑی گاڑی میں بیٹھنے کا مزہ نہیں۔ عزیزان گرامی، اسلام کا، قرآن کا یہ مضمون ہی اسی طرح بڑے بنگلے بھی، بڑی گاڑیاں بھی، بڑے کپڑے، مہنگے کپڑے بھی، مہنگے کھانے بھی، اسلام کہتا ہے یہ میرا مضمون ہے، ان میں تم الجھو گے تو تم اپنی انسانیت سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، اس میں زیادہ بات کرو گے تو تم انسانیت سے دور ہوتے جاؤ گے۔ میرا یہ مضمون نہیں۔ قرآن کا مضمون انسان بما ہوا انسان، یعنی انسان کو انسان کی عینک سے دیکھا جائے۔ بس انسان کسے کہتے ہیں؟ اب ایک جوان کی مجلس ہے اور بہت چاو سے اور بڑے اہتمام سے اصرار تھا کہ اس مجلس کے لیے میں حاضر ہوں، مجھے یہاں کے اور اندازہ ہوا کہ میں جو آیا ہوں تو اس میں خاص مجھے اجر و ثواب ملے گا، اور اس جوان کی خانوادے کے لیے تسلی کا سامان، میری اگر آنے سے تسلی کا سامان ہے تو میں 100 دفعہ ہمیشہ ہر بار اس طرح کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور نوجوانوں کی جوانیوں کو سالم رکھے، سارے بیماروں کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات۔